تعلیمی تحقیق میں ٹیکنالوجی مدد کر رہی ہے یا کام بگاڑ رہی ہے؟ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ تحقیق کو دیکھ رہے ہیں جو اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے کہ جو نئے ٹولز آئے ہیں یہ ریسرچرز کا کام آسان بنا رہے ہیں یا اور بھی مشکل۔ تو سوال بہت سیدھا سا ہے، کیا ٹیکنالوجی سے ریسرچ بہتر ہو رہی ہے یا بس مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے؟ چلیں ذرا اس کو گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جدید تحقیق کی اس بھول بھلیاں کی۔ دیکھیں، آج کل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ معلومات کم ہیں، مسئلہ تو یہ ہے کہ معلومات بہت زیادہ ہیں۔ آج کل کے جو ریسرچرز ہیں نا، ان کو علم کے ایک بہت بڑے سمندر میں غوطہ لگانا پڑتا ہے۔ مطلب انفارمیشن اتنی زیادہ اور اتنی پیچیدہ ہو گئی ہے جتنی پہلے کبھی نہیں تھی، اور اس میں سے صحیح چیز ڈھونڈ نکالنا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور یہ اقتباس اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جدید دور ایک متحرک اور ہمیشہ بدلتے ہوئے تحقیقی منظرنامے کا گواہ ہے، جس میں دستیاب معلومات کا ہجوم اور پیچیدگی بے مثال ہے۔ تو بات صرف یہ نہیں کہ ڈیٹا بہت زیادہ ہے، بلکہ یہ کہ وہ بہت زیادہ پیچیدہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، تو اس بے تحاشا انفارمیشن کے چیلنج سے نمٹیں کیسے؟ جواب ہے ڈیجیٹل ٹولز، اور یہی ہمارے تجزیے کا دوسرا حصہ ہے، وہ ٹولز جو مدد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اکیڈمک ریسرچ ٹولز آخر ہیں کیا؟ بہت آسان الفاظ میں یہ ایسے سافٹ ویئر اور پلیٹ فارمز ہیں جو اسکالرز کی مدد کرتے ہیں۔ کس چیز میں؟ معلومات کو ڈھونڈنے میں، اس کا تجزیہ کرنے میں، اسے ترتیب دینے میں اور پھر اسے آگے پھیلانے میں۔ اور ان ٹولز کی بہت سی قسمیں ہیں، جیسے پلیجرزم یعنی سرقہ چیک کرنے کے لیے ٹرنیٹن، ریفرنسز کو مینج کرنے کے لیے زوٹیرو، ڈیٹا انالیسس کے لیے IBM SPSS، اور اب تو لکھنے میں مدد کے لیے چیٹ GPT جیسے ٹولز بھی ریسرچ کا ایک اہم حصہ بن گئے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ ٹولز واقعی میں کام کر رہی ہیں؟ یہیں سے ہماری آج کی بحث کا اصل مرکز شروع ہوتا ہے۔ ایک ایسی اسٹڈی جس کا مقصد یہی جاننا تھا کہ یہ ٹولز پریکٹیکلی کتنے کارآمد ہیں۔ اس اسٹڈی کے لیے ساؤتھ افریقہ کے ایکیڈمکس کا ایک سروے کیا گیا۔ کیوں؟ یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ اصل زندگی میں ان ڈیجیٹل ٹولز کو کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل زمینی حقائق کا پتہ چلتا ہے۔ اسٹڈی کے مقاصد بالکل صاف تھے۔ پہلا، یہ دیکھنا کہ ریسرچرز ان ٹولز کے بارے میں کتنا جانتے ہیں۔ دوسرا، وہ انہیں کتنا اہم سمجھتے ہیں۔ تیسرا، وہ انہیں استعمال کیوں کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم کہ انہیں ان ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے کن مشکلات کا سامنا ہے۔ تو اب آتے ہیں سب سے دلچسپ حصے پر، یعنی فائنڈنگز پر۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ ان ٹولز سے جو امیدیں وابستہ ہیں ان کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے، مطلب ریسرچرز کو اصل میں کن مسائل کا سامنا ہے۔ اچھا، تو ان ٹولز کا وعدہ کیا ہے؟ لوگ ان کی طرف آتے کیوں ہیں؟ دیکھیں، اعداد و شمار کافی دلچسپ ہیں۔ 67.6% لوگ کہتے ہیں کہ وہ ریسرچ کا معیار بہتر کرنے کے لیے انہیں استعمال کرتے ہیں، اور اتنے ہی لوگ کہتے ہیں کہ سائٹیشنز یعنی حوالہ جات کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ تقریباً 66% کا کہنا ہے کہ وہ نئی ریسرچ سے اپڈیٹ رہنے کے لیے ان پر انحصار کرتے ہیں، اور 50% سے زیادہ کا مقصد پروڈکٹیوٹی بڑھانا اور وقت بچانا ہے۔ یعنی کاغذ پر تو سب کچھ بہت شاندار لگتا ہے، لیکن اصل میں کیا ہو رہا ہے، زمینی حقیقت کیا ہے؟ اور یہیں پر کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 67.6% ریسرچرز نے یہ رپورٹ کیا کہ انہیں ان ٹولز کو استعمال کرنے کا طریقہ سمجھنے میں ہی مشکل پیش آتی ہے۔ اب ذرا سوچئے، یہ تقریباً وہی تعداد ہے جو کہہ رہی تھی کہ وہ معیار بہتر کرنے کے لیے انہیں استعمال کرتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا تضاد ہے! اور بات صرف استعمال کی مشکل پر ختم نہیں ہوتی، اس کے علاوہ اخلاقی خدشات بھی ہیں۔ نتائج کی کوالٹی اور ایکیوریسی پر بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اور تقریباً 43% ریسرچرز تو ان ٹولز پر بھروسہ ہی نہیں کرتے۔ یہ سب بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کارکردگی کا جو وعدہ کیا جاتا ہے اور ان ٹولز کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کی جو مشکل حقیقت ہے، ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہے۔ تو پھر آگے کیا ہوگا؟ مستقبل کیسا ہے؟ اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اکیڈمیا میں AI یعنی مصنوعی ذہانت کا کردار۔ چیٹ GPT جیسے AI ٹولز یہ تعلیمی تحقیق کو بالکل بدل کر رکھ رہے ہیں۔ یہ کوئی عام ٹول نہیں ہے،
یہ تو ایک ایسی طاقت ہے جو آئیڈیاز سوچنے سے لے کر پورے پیپرز کا ڈھانچہ بنانے تک ہر چیز کو ایک نئی شکل دے رہی ہے۔ لیکن دیکھیں اے آئی ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ ایک طرف تو اس کے فائدے ہیں، یہ لکھنے کا پروسیس آسان کرتا ہے، ڈیٹا کو تیزی سے اینالائز کرنے میں مدد دیتا ہے، اور جو لوگ اپنی مادری زبان میں نہیں لکھ رہے ان کی بھی مدد کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس کے کچھ خطرات بھی ہیں، جیسے یہ تنقیدی سوچ کو کم کر سکتا ہے، کام میں اصلیت کی کمی ہو سکتی ہے، اور شفافیت کے بھی بہت سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اس تحقیق کا نتیجہ یہ نہیں کہ اے آئی پر پابندی لگا دی جائے، بلکہ جیسا کہ یہ اقتباس کہتا ہے، علمی اشاعت میں اخلاقی معیارات اور شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے انسانی نگرانی کے ساتھ اے آئی کا استعمال ضروری ہے۔ مطلب بیلنس ہی سب کچھ ہے۔ اور آخر میں یہ ایک بڑا سوال ہمارے سامنے چھوڑ جاتا ہے، جیسے جیسے اے آئی اور زیادہ اسمارٹ ہوتی جائے گی، ہم یہ کیسے یقینی بنائیں گے کہ تحقیق انسانی ہی رہے؟ یہ وہ چیلنج ہے جس کا سامنا آج ہر ریسرچر، ہر ادارے کو کرنا پڑ رہا ہے۔